بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ سونے سے پہلے کنگھا کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے بعد فوراً ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ موٹاپا ہونے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پالک کھانا دل کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ رات کو دانت صاف کرے تو 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ دانت کمزور ہوتی ہے۔ سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھائے۔ جو لوگ اپنے بالوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگائے۔ ساری زندگی بال کمزور نہیں ہوگی۔ چاکلیٹ کھانے سے کانسے کو آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے کبھی نہیں آئیں گے، چہرہ صاف رہے گا۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ نہانے کی فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس نکال کر صبح نہار منہ شہد کے ساتھ لے، انشاءاللہ شوگر کی مرض سے نجات مل جائے گا۔ بلڈ پریشر کی مریض ڈالڈا گھی مت کھائے، آئل کا استعمال کرے۔ دل کی مریض کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائے۔ شوگر کی مریضوں کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرے۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کرے، اس سے ان کے وزن میں کمی آئے گی۔ جو لوگ الٹا ہو کر سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ دھوپ کی وجہ سے اکثر عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی میں بکری کی دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ لے۔ روزانہ رات سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کرے، چند دنوں میں چہرہ چمک اٹھے گا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، 2 پھل ایسی ہے جو عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے، مالٹا اور لیچی۔ اگر آپ کو بدہضمی یا کھٹی ڈکار آتی ہو تو پودینہ لے کر اس کا پانی نکال لے، اس میں تھوڑی سی شکر اور نمک ڈال کر استعمال کرے۔ 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جو خواتین مخصوص جگہ کی بدبو سے تنگ آ چکی ہے تو مالٹے کی چھل کی مخصوص جگہ پر مسل لو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹ لیا جائے تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گڑ کی دودھ لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہے تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ مولے کے رس میں نمک ملا کر مریض کو پلائے، انشاءاللہ بڑی ہوئی تلی میں واضح افاقہ ہوگا۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ سر میں جوئی پڑ جائے تو پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالے اور سر کو خوب دھوئے 2-3 مرتبہ۔ ایسا کرنے سے سب جوئی مر جائے گی۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے
اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آسان نسخہ ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتی ہے ان کو کوٹ کر پیس لے اور سپوپ بنا لے اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لے۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو تو اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور گری کھانا شروع کر دے اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کی کٹوری میں پیے۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔